السلام علیکم دوستو، ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے حضرت موسیٰ اور ایک لڑکی کا واقعہ۔ دوستو بہت ہی پیارا بیان ہے جس کو بیان فرما رہے ہیں قاری حنی ملتانی صاحب۔ تو آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف، توجہ سے سنیں۔ موسیٰ علیہ السلام چل دیے مدین کی طرف، راستے سے واقف نہیں، حالات سے واقف نہیں، کبھی اس ملک میں گئے تک نہیں۔ اللہ جل شانہ کے دربار میں دامن پھیلا دیا۔ رب ذوالجلال کی قسم، نبی اپنے آپ کو خدا کا کتنا محتاج سمجھتا ہے، کلیم اللہ ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، رسول ہے، پروردگار عالم کا نمائندہ ہے، لیکن راستہ چلتا ہوا بھی تم کسی آدمی سے پوچھو گے، مکان والے سے پوچھو گے، دکان والوں سے پوچھو گے، راہ گزر لوگوں سے پوچھو گے، کلیم اللہ کا حال دیکھو، ربی عسیٰ ان یہدی سواء السبیل، اور میرے پروردگار جدھر کو میں چلا ہوں مجھے راستہ معلوم نہیں، تو ہی مجھے سیدھا راہ چلائے گا۔ حالانکہ تمہارے میرے ذہن میں یہ کبھی بات بھی نہ آئی ہوگی کہ راستہ بھی اللہ سے پوچھا کریں۔ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ راستے کا اللہ کو کیا پتا، راستہ تو آنے جانے والے لوگ ہی جانتے ہیں نا۔ مگر یہاں فرمایا عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، میرے پروردگار تیرے سوا مجھے راہ چلانے والا کوئی نہیں، راستہ بتانے والا کوئی نہیں، امن کا عافیت کا راہ تیرے سوا مجھے کون بتا سکتا ہے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهُمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر۔ موسیٰ علیہ السلام مدین میں جا پہنچے، علاقے میں جا پہنچے۔ شعیب علیہ السلام کا زمانہ ہے، اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر کے بھیجے، پیغمبر ہیں اللہ پاک کے بھیجے ہوئے۔ مدین کے علاقے میں موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، راستہ خدا سے پوچھا، وہاں جا کے دیکھا ایک کنواں ہے، پانی پلا رہے ہیں جانوروں کو لوگ، دو لڑکیاں ہیں وہ اپنی بکریوں کو زبردستی روک کے کھڑی ہیں، بکریاں پانی پینے کے لیے کنویں کی طرف بڑھ رہی ہیں مگر وہ جانے نہیں دیتی۔ نبی چونکہ رحم دل ہوتا ہے اس لیے موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ نہ سکے، آگے بڑھے اور ان لڑکیوں سے کہا کہ تم ان بکریوں کو، بے زبان جانوروں کو پانی کیوں نہیں پینے دیتی؟ یہ پانی کی طرف جا رہی ہیں، تم ان کو پانی پینے دو۔ وہ کہنے لگی آج ہمارا نمبر نہیں، آج ہماری باری نہیں، آج پانی پینے کی ہماری باری نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا پانی پینے کی بھی باری ہوتی ہے کہ ہاں آج ان لوگوں کا نمبر ہے، ہمارا نمبر کل آئے گا۔ اور بکریاں پیاسی ہوں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے زبان جانور اور وہ پیاسا ہو، نمبر کہے گا؟ بڑے قد و قامت کے مالک تھے موسیٰ علیہ السلام، ویسے بھی نبی اعضاء کے اعتبار سے، شکل کے، صورت کے اعتبار سے ہر نقص سے پاک ہوتا ہے، مبرہ اور منزہ ہوتا ہے۔ یہ تو ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ اس زمانے میں ایک آنکھ سے کانا بھی نبی آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک جگہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، حالانکہ امام مہدی کی اماں کا نام آمنہ ہوگا، اس کی ماں کا نام گھسیٹو ہے، کسی طرح سے بھی صحیح نہیں۔ ہر نبی، ہر رسول پیر کے ناخون سے لے کر سر کے بالوں تک بالکل تمام عیبوں سے پاک ہوتا ہے، نمائندہ خدا کا ہو اور اس میں کوئی خامی ہو۔
یہ تو ہو سکتا ہے کہ حکومت کے نمائندے ہوں، حکومت کے افسر ہوں اور وہ بیچ میں چوہے کی طرح کاٹتے رہے، خدا کا نمائندہ بالکل پاک اور منزہ اور مبرہ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قد و قامت کے مالک تھے، بڑے حسین و جمیل تھے۔ بکریاں جو لڑکیوں نے روک رکھی تھی، ان لڑکیوں کو کہا ایک طرف آ جاؤ، تم چلو، بکریاں پیاسی ہیں، تم نمبر لگائے کھڑی ہو۔ انہوں نے کہا جی ہمارا قصور نہیں ہے، وہ اگلے نہیں پینے دیں گے، وہ کنویں پہ جو کھڑے ہیں آج ان کا نمبر ہے۔ وہ کہنے لگے میں پلاؤں گا۔ کنویں پہ گئے، فرمایا کیا بات ہے، ان بکریوں کو پانی کیوں نہیں پینے دیتے؟ لگا ان کا نمبر آج نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ذرا آنکھ دکھائی، انہوں نے کہا پھر لگاؤ نمبر سب کا، بتاؤ نمبر کیسے ہوا کرتے پانی پینے کے؟ لگا بھئی یہ تو کوئی دوسرے دیش کا آدمی معلوم ہوتا ہے بھی بڑا تکڑا، کہیں رگڑا ہی نہ لگا دے، ان بکریوں کو پانی پینے دو۔ انہوں نے پانی پینے دیا، ایک طرف ڈر کے بھاگ گئے، وہ پانی کیا پینے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو پانی پلایا، حتی یصدر الریاح وابونا شیخ کبیر۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا لڑکیوں تم کیوں بکریاں چراتی ہو؟ تمہارا بھائی کیوں نہیں چراتا؟ تمہارا ابا کیوں نہیں چراتا؟ تمہارے گھر کا کوئی لڑکا آدمی کیوں نہیں چراتا؟ وہ کہنے لگی حتی یصدر الریاح وابونا شیخ کبیر۔ اللہ والے بھائی ہمارا ہے کوئی نہیں، باپ ہمارا بوڑھا ہو چکا ہے، گھر میں ہے کوئی نہیں، اس لیے ہم خود بکریاں چراتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو پانی پلا دیا، ان لڑکیوں کے حوالے کر دیا کہ اب لے جاؤ ان کو، اور تم نے بھی پینا ہے تو تم بھی پیو، کوئی نہیں روک سکتا تمہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے بکریاں لے کر وہ لڑکیاں روانہ ہو گئیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسے وقت میں ہمدردی کی جب کئی دن کا فاقہ تھا، بھوکے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ اب نعوذ باللہ معاذ اللہ، پیغمبر ٹھگی تو مارا نہیں کرتا کہ چلتے چلتے راستے میں کسی سے ٹھگی مار لیتے، ہم تو کچھ نہ کچھ کر ہی لیتے ہیں نا۔ فرمایا فسقى لهما ثم تولى الى الظل، ان کو پانی پلانے کے بعد ثم تولى الى الظل فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير۔ اللہ اکبر۔ پانی پلانے کے بعد کچھ دور آگے چل کر موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ نبی کا مشن دیکھو، نبی کا طرز طریقہ دیکھو، نبی کا معیار زندگی دیکھو، کئی دن کی بھوک ہے، کئی دن کا فاقہ ہے، ان لڑکیوں سے آتا پتہ نہ پوچھا، ان لڑکیوں کو رغبت نہ دلائی مجھے کھانا کھلا دینا، اور بھی کوئی بات نہ کی۔ فرمایا فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقیر۔ درخت کے نیچے موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں اور اپنے پروردگار کے حضور میں جھولی پھیلا دی۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور میرے پروردگار تجھے معلوم ہے کئی دن کا فاقہ ہو گیا، کئی دن کی بھوک کاٹ بیٹھا ہوں، کئی دن سفر کرتے کرتے گزر گئے، اور میرے پروردگار تیرا نبی ہوں، تیرا بھیجا ہوا بندہ ہوں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور میرے مالک میرے پیٹ میں بھوک لگی ہے، مجھے بڑی پریشانی ہے، تیرے دروازے کا فقیر ہوں، میری جھولی بھر دے۔
مالک کائنات یہ پیٹ تیرا لگایا ہوا ہے، یہ بھوک بھی تیری پیدا کرتا ہے، میں کسی مکان والے کے پاس کیوں جاؤں، میں کسی رہائشی کے پاس کیوں جاؤں؟ وطن میرا نہیں، دیش میرا نہیں، علاقہ میرا نہیں، خاندان میرا نہیں، قبیلہ برادری میری نہیں، میرے تو تمام پیچھے رہ گئے، میں تو فرعون سے نجات پا کر کے آیا ہوں، اور میرے پروردگار ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اولوالعزم پیغمبر ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، پیغمبر بننے والے ہیں، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، لیکن کہتا ہے الہی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تیرے دروازے کا محتاج ہوں، تیرے دروازے کا بھکاری ہوں، بھیک مانگنے والا ہوں، میرا دامن بھر دے، میرا پیٹ بھر دے، مجھے کھانا کھلا دے۔ نبی اللہ سے مانگ رہا ہے، پردیس میں جا کر کے بھی لفظ فقیر موجود ہے۔ آج ہم نے بھی کبھی دعا مانگتے ہوئے کہا یا اللہ میں تیرے دروازے کا گداگر ہوں، میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں تیرے دروازے کا۔ ہمیں فقیر کہتے ہوئے اپنے آپ کو شرم آتی ہے۔ لو خان ہو کر فقیر بنے، شیخ ہو کر فقیر بنو، چودھری ہو کر فقیر بنوں، محتاج بنوں خدا کا۔ پروردگار عالم نے جب سنا دریائے کرم جوش میں آ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك۔ اللہ میاں نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام روٹیاں مانگ رہے ہو، کھانا مانگ رہے ہو؟ جی حضور۔ فرمایا کھانا کھانا نہیں، کھانا پکانے والی تجھے دے رہا ہوں، میں نے تیری شادی کا انتظام کر دیا۔ موسیٰ تم کہتے ہو میں پردیسی ہوں، یہاں میرا کوئی نہیں، موسیٰ تو میرا ہے، میں تیرا ہوں، تجھے تیسرے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ وطن کو کیا کریں گے؟ آپ دیش کو کیا کریں گے؟ آپ کنبہ قبیلہ برادری کو کیا کریں گے؟ میں جو تیری ساتھ ہوں، جھولی تیری ہو، عطا میری ہو، مانگنے والا تو ہو، بھر دینے والا میں ہوں، تو مانگے روٹی، میں تیرا گھر آباد کر دوں۔ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا۔ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک آئی، اللہ کی ذات عالم الغیب ہے، بے نیاز ہے، قرآن کریم میں اس بات کو نقل کیا۔ اللہ میاں جانتا تھا کہ آخری قیامت کا نزدیک وقت ہوگا تو لوگ بڑی اعتراض کیا کریں، تو یہیں سے پکڑ لیتے کہ دیکھو جی نبی کی بیٹی بھی تو بکریاں چرایا کرتی تھی، ہم اگر بے پرد پھر لیں تو کیا ہے؟ ایک تو ہر نبی کی شریعت میں فرق ہوتا ہے، دوسرے وہ زمانہ معلوم نہیں کہ آپ کو کیسا تھا۔ آج کل کا زمانہ ہو اور عورتیں آزاد پھریں اور پھر وہ ایمان کے ساتھ قائم دائم رہیں، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم کی گھر والی ہے، ان کو فاروق اعظم نے کہا کہ اب تم مسجد میں نہ جایا کرو نماز پڑھنے کے لیے۔ حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں ہر نماز میں مسجد میں آیا کرتی تھی۔ چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہے حضور کی وصال کے بعد کہ اگر آج حضور حیات ہوتے تو عورتوں کو مسجد سے منع کر دیتے۔ فرق پڑتا چلا کہ صدیق اکبر کا زمانہ ہے، فاروق اعظم کا زمانہ ہے۔ مسجدوں میں آئیں یا نہ آئیں یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے،
مسجد کے اندر مردوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کا تو عورتوں کو حکم ہی نہیں. البتہ فلم میں آنا عورتوں کا بالکل جائز ہے. 3 حصے عورتیں ہوتی ہیں فلم میں. اب یہ بات آپ سوچیں, ان کے خامند نہیں ہے, باپ نہیں ہے, بھائی نہیں ہے, اتنی آزادی ملی تو کیسے ملی اور کہاں سے ملی؟ کیوں ان کے دماغ اس قدر خراب کر دیے گئے؟ سیدھی سی بات ہے, ماں باپ حرام خور ہو گئے, بھاڑا کھاتے ہیں لوگ. کس کو پتا نہیں کہ یہ چال چلن اس طریقے سے کیوں چلا جا رہا ہے؟ ہر آدمی کو پتہ لگ جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا, فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین کی جس ٹکڑے پہ بدکاری ہوتی ہے, بدماشی ہوتی ہے, 40 میل ادھر, 40 میل ادھر, 40 میل ادھر, 40 میل ادھر, چاروں طرف خدا کی لعنت برستی ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, زمین کے جس ٹکڑے پہ زنا اور بدکاری ہوتی ہو, 40 گز اس طرف, 40 گز اس طرف, 40 گز اس طرف, ہر طرف 40 گز, 40 دن تک خدا کی پھٹکار برستی ہے. نسلیں بگڑ جاتی ہیں. اسی لیے قرآن کریم نے پردے کا حکم دیا کہ یہ کھلی تو نکلا ہی نہ کرے, اس کو باہر نکلنے کی اجازت مت دو. ترقی یافتہ دور ہے, وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ بھی ایک حق ہے کہ ان کو قید کر کے نہیں رکھنا چاہیے, ان کو بھی آزادی دو کہ تم بھی گھومے پھرا کرو. یہ ساری انگریز لعنتی کی سازش ہے اور کالج کا فیض ہے یہ تمام کا تمام, جو پوری دنیا کی اس کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے. ویسے نام لیتے ہیں, ہم پنج پاک کو ماننے والے ہیں, ہم 12 کو ماننے والے ہیں, کوئی کہتا ہم 18 کو ماننے والے ہیں, کوئی کہتے ہم شیخ عبد القادر جیلانی کے ماننے والے ہیں. تمہیں کیا معلوم ہے خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر وصیت فرمائی, او شیر خدا اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. پوچھا گیا کیوں؟ فرمانے لگی ساری زندگی میں مجھ پر غیر محرم کی نظر نہیں پڑی, میرا جی چاہتا میرے جنازے پہ بھی غیر کی نظر نہ پڑنے پائے. بکرے کی ایک کھال ہے, اسی میں علی مرتضیٰ کا اونٹ گھاس کھاتا ہے, رات کو فاطمہ اور علی کا وہی بستر ہے. گزر یوں ہوئی اور آخری وقت میں یوں وصیتیں ہو رہی ہیں. تم تو کسی کو بھی نہیں مانتے, نہ 5 کو, نہ 12 کو, نہ 18 کو, نہ سلسلے چشتیہ کو, نہ قادریہ کو, شیطان کو مانتے ہیں. جس لڑی کو پکڑو گے, سید عبد القادر جیلانی کی والدہ نے, تھوڑی سی عمر ہے سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی, سر کے اوپر سوت کی گٹھڑی رکھ دی کہ یہ فلاں گھر دے کے آؤ اور پیسے ان سے سنبھال کر لانا بیٹا. بیٹے نے کہا اماں مجھے جو اتنا سمجھا رہی ہو کہ یوں جانا اور یوں آنا, یوں جانا, خود کیوں نہیں چلی جاتی؟ کون سا سفر ہے؟ تو کہنے لگی بیٹا تجھے کیا معلوم ہے, میرے تیرے نبی نے مجھے باہر نکلنے سے منع کر دیا. 65 سال کی بوڑھی عورت باہر نکلنے سے کہتی ہے مجھے میرے اللہ نے منع کر رکھا ہے. ارے 65 سال کی بوڑھی جب گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی اور پھر دیکھا پھر گود سے عبد القادر جیلانی پیدا ہوا. یہ تمام کی تمام خرافات جتنی بھی آج پوری دنیا میں مسلمان برباد ہو گئے, یہ سب انگریز کی لعنت ہم نے اپنائی ہے. یہودیوں کا طریقہ ہم نے اپنایا, عیسائیوں کا طریقہ ہم نے اپنایا, محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے خاندان کے سارے طریقے ہم نے چھوڑے. تو شعیب علیہ السلام کی بچی آئی, فجاءته احداهما تمشي
على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی, شرم کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور آ کے کہنے لگی قالت ان ابی یدعوک, میرے ابا نے آپ کو بلایا ہے, میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں وہ لڑکی جن کی بکریوں کو موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا تھا. اس زمانے میں ایک احسان اگر کوئی کر دیتا تھا اس کی بھی قدر ہوا کرتی تھی. ایک ہی دن تو پانی پلایا موسیٰ علیہ السلام نے. شعیب علیہ السلام لڑکی دینے کو تیار ہو گئے کہ اس نے احسان کیا, پیاسی بکریوں کو, پیاسی ہماری بچیوں کو پانی پلایا. اور آج اگر کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو الٹا وہ اس کے احسان پر پیشاب کرتا ہے. بھلائی کرو تو آگے سے ڈک مارتا ہے. انسانیت ختم ہو گئی, مردہ ضمیر ہو گئے, لوگوں کے حالات بگڑ گئے. اور یہ تمام کے تمام حرام خوراک کی وجہ ہے. جب پیٹ میں حرام جاتا ہے دل مردہ ہوتا چلا جاتا ہے, ضمیر مردہ ہوتا چلا جاتا ہے, ایمان بیچارہ مرتا مرتا مٹ جاتا ہے. کہنے لگی قالت الابی یدعوک, میرے ابا نے آپ کو بلایا ہے. کیوں بلایا؟ میری ان سے کوئی رشتہ داری نہیں, جان پہچان نہیں, میں تمہارے ابا کو جانتا نہیں, انہوں نے مجھے کیوں بلایا؟ کہتی ہے قالت الابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا, اس لیے بلایا تم نے جو ہمیں اور ہماری بکریوں کو پانی پلایا تھا اس کا بدلہ دینے کے لیے بلایا, اجر دینے کے لیے بلایا, اس کی جزا دینے کے لیے بلایا, اس کی مزدوری دینے کے لیے بلایا. جانور کو آپ 3 دن ٹکڑا ڈال دیں, کتے کو ہی ڈال دیں, چوتھے دن آپ کو دیکھ کر دم ہلائے گا, پہچان جائے گا. اور جس خالق کا کھاتے کھاتے 80 سال کی عمر ہو گئی آج تک رب کے دروازے کو نہ پہچانا, مالک کی چوکھٹ کو آج تک نہیں پہچانتا. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. موسیٰ علیہ السلام چل پڑے, لڑکی بھی جا رہی ہے, موسیٰ علیہ السلام بھی جا رہے ہیں. فلما جاءه القص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین. موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کی خدمت میں جا پہنچے. بوڑھے تھے, بالکل کمزور ضعیف تھے. بعض نے لکھا ہے کہ آنکھیں بھی جواب دے گئی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا تھا؟ کہ جی ہاں پانی پلایا تھا. فرمایا میں بڑے دنوں سے تلاش میں تھا ایسے آدمی کی جو احسان کرنے والا ہو, جو غریب کا ساتھی ہو, جو کمزور کا حمایتی ہو, جو مظلوم کا معاون بنتا ہو, جو کمزور کی حمایت کر کے اپنے آپ کو خدا رب ذوالجلال کے سامنے لانے کا اقرار اور ارادہ رکھتا ہو. اللہ پاک نے تمہیں بھیج دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی سرگزشت کیا سنائی کہ میں اس طرح کر کے مصر سے آیا ہوں, فلاں علاقے کا ہوں, اور یہ وجہ میرے نکلنے کی ہے, میں ڈرا ہوا ہوں. فرمایا لا تخف, اب نہ ڈرو, نجوت من القوم الظالمین, اب تم نجات پا گئے قوم ظالم سے, اب وہ نہیں تمہیں پکڑ سکتے. پرواہ نہ کرو, رب العالمین نے تمہاری مصیبت کے دن دور کرنی ہے. قالت احداهما یا ابت استاجره ان خیر من استاجرت القوی الامین. لڑکی کہتی ہے کہ ابا جان ہم نے اس کے اندر خیر ہی خیر دیکھی, اتنا شرمیلا,
اتنا حیا والا، اتنا غیرت والا، اتنے اچھے اخلاق والا. ہم نے کہا بھی تھا کہ آج ہمارا نمبر نہیں ہے، مگر انہوں نے زبردستی ہماری بکریوں کو پانی پلایا اور ان کو بھی کہا تم بھی پلاؤ، اگر سختی کرو گے تو ماروں گا تمہیں. شعیب علیہ السلام نے فرمایا انی ان القیھا کاحدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج. فرمایا موسیٰ میں کمزور ہوں، میرے پاس بچیاں ہی بچیاں ہیں، میں ایک کا نکاح تیری ساتھ کر دیتا ہوں، اور شرط یہ ہے کہ 8 برس تک میری بکریاں آپ چرائیں گے. چونکہ ہمارا ظاہری سہارا کوئی نہیں، لڑکا میرے پاس ہے کوئی نہیں، میں کمزور ہوں، میرے پاس بچیاں ہیں، اس لیے 8 سال تک آپ میری بکریاں چرائیں. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں تو 10 سال چلا دوں گا، میرا تو ٹھکانہ ہی کوئی نہیں. جب میرا ٹھکانہ کوئی نہیں تو میں تو 10 سال بکریاں چرا دوں گا، تمہاری خدمت کروں گا. شعیب علیہ السلام نے اپنی بچی جس کا نام مفسرین نے ہاجرہ لکھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکاح کر دیا اور بکریاں چرائی ہے موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال تک شعیب علیہ السلام کی. آج آپ اور میں ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتے. ساس سسر کو ہم لوگ پیر کی جتی سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کا حق وہی ہے جو ماں باپ کا حق ہے. یہی وجہ ہے کہ آج خاندانوں کی لڑائی ہے. آج داماد اور سسر کی نہیں بنتی، ساس اور داماد اور جوائی کی نہیں بنتی، اور بدبخت ان کو ماں باپ نہیں سمجھتا اور وہ اس کو اپنی اولاد نہیں سمجھتے. تو موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے 8 سال کا فرمایا، انہوں نے کہا میں 10 سال تک چراؤں گا. اب یہ بات نہیں کہ اس لیے چراؤں گا تم نے مجھے لڑکی دی ہے، فرمایا اس لیے کہ تمہارا کام کرنے والا کوئی نہیں، اور ہم نبی ہیں، ہم ہر اس کے کام آیا کرتے ہیں جس کے کوئی کام آنے والا نہ ہو. چنانچہ مدینہ پاک میں اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے. باب السلام سے باہر نکل کر پوچھو کہ اس بازار کا نام کیا ہے، وہ مدینہ پاک کے باشندے آپ کو بتائیں گے کہ اس کا نام سوق النبی، نبی کا بازار. تو حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دکانیں تھوڑی بنوا رکھی تھی جن کا کرایہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کے گئے ہوں، یہ بات نہیں. بلکہ علماء کرام نے لکھا اس لیے سوق النبی کہتے ہیں سارے مدینے کی بیوہ عورتوں کا سودا، سارے مدینے کی محتاجوں کا سودا، سارے مدینے کے یتیموں کا سودا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود لایا کرتے تھے. اسی بازار میں تشریف لایا کرتے تھے. علماء کرام نے لکھا ہے بعد مرتبہ باپ کے چادر کے پلے سودے باندھتے باندھتے ختم ہو جاتے، آپ اپنے کرتے کی جھولی میں بیوہ عورتوں کا سودا لایا کرتے تھے. آج سگا بھائی اگر کمزور ہو اس کے کام نہیں آتا، کوئی عزیز و اقربا میں کوئی کمزوری پڑ جائے اس کو اٹھنے کے قابل نہیں رہنے دیتے. یہی وجہ ہے کہ رحمت نہیں، برکت نہیں، خیر نہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں. عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے، چاروں طرف سے عذاب کو دعوت. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب گناہ علل اعلان ہونے لگے، عام دنیا جب فحاشی اور بدماشی میں پڑ جائے، تو قرآن کریم میں بھی ہے وہ قوم پھر عذاب کا انتظار کرے. خدا کا عذاب اس پر پھر آیا کرتا ہے، اجتماعی عذاب، ٹھوک کے بھو موت آیا کرتی ہے. پھر نہ دفن کفن نہ غسل نہ جنازہ کچھ بھی نہیں ہوا کرتا. ہاں 30 اور 40 میں تو کہاں سے آئے تھے؟ کفن جنازے اور غسل قبر ختم ہو جایا کرتی ہے. پھر آدمیوں کی کھوپڑیاں کتے گھسیٹا کرتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، فرمایا شعیب علیہ السلام سے کہ میں تو 10 سال پورے کر دوں گا. فرمایا فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ.
میں تجھے تنگ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، میں تجھے زیادہ پریشان کرنے کا پروگرام نہیں بنائے بیٹھا، مجھے ارادہ تیرا تنگ کرنے کا نہیں۔ فرمایا ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے او میرے ابا بن گئے ہو، اور شعیب علیہ السلام او میرے سسر، مجھے انشاءاللہ نیکوکار لوگوں میں سے پاؤ گے، دھوکے باز نہیں ہوں گا۔ کئی لوگ لڑکی لے کر دھوکہ کر جاتے ہیں نا، لڑکی لینے سے پہلے تو میاؤ 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 اور دعوے دار ہے جی، جتھے تہاڈا پسینہ ڈگ سی نا ساڈا اتھے خون ڈگ سی، بول جتھے انہاں دا لہو ڈگدا ہے ساڈا اتھے پھر تھوک بھی نہیں ڈگدا۔ 4 دن کے بعد تمام نظام بدل جاتا ہے۔ کیا ہے جی کون ہوتے ہیں آپ بکواس کرنے والے؟ لے اللہ کا نبی کہتا ہے ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین۔ اے شعیب علیہ السلام، پروردگار عالم کے حکم سے، مالک کائنات کی کریمی اور بندہ نوازی سے مجھے نیکوکار پاؤ گے، مجھے صالحین میں سے پاؤ گے، دھوکے بعد نہیں نکلوں گا، آپ کی لڑکی کو لے کر بھاگ نہیں جاؤں گا، تنگ نہیں کروں گا۔ یوں لکھا مفسرین نے، جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ میں تو نیکوکار لوگوں میں سے پاؤں، آپ مجھے پائیں گے، پروردگار عالم نے اسی وقت نبوت کا پروگرام بنا لیا، نبوت کا پروگرام بنا لیا۔ ادھر سے موسیٰ علیہ السلام چلے، حضرت ہاجرہ ساتھ ہیں، میدان ہے، صحرا ہے، جنگل ہے، بچے کی پیدائش کا حضرت ہاجرہ کو درد ہوا ہے، رات کا وقت ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا مجھے سردی بہت لگ رہی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر چاندنا دیکھا تو سمجھے کہ آگ جل رہی ہے، میں وہاں سے آگ لاؤں گا۔ قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، یا تو آگ لاؤں گا، بقبس او اجد علی النار ہدا، یا راستہ پوچھ کر آؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے، آواز آئی فخلان علیک، جوتا اتارو، انک بالوادی المقدس طویٰ، تم پاکیزہ وادی میں کھڑے ہو، جوتا اتار کے آؤ۔ اتار دیا۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ میرے موسیٰ آگ نہیں ہے، تیرا پروردگار ہے، تیرے پروردگار کی تجلی ہے، تم آگ لینے آئے ہو، آ موسیٰ میں تجھے تاج نبوت اڑا دوں۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، گئے آگ لینے تو نبوت مل گئی۔ ہاجرہ منتظر ہے آگ کی، ادھر سے تاج نبوت آ رہا ہے، اور کیسے وقت میں آ رہا ہے؟ ادھر ہوا تھی، ادھر طوفان تھا، ادھر بیوی تھی، ادھر درد ذیل تھا، پریشانی تھی، پریشانی میں خداوند عالم نے دستگیری فرمائی، فرمایا میرے موسیٰ آجا، آج کے بعد تیرے ذمہ لگ گیا یہ، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، لوگوں سے جا کر کہو میرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا، میرے سوا کسی کو رکوع نہیں کرنا، میرے سوا کسی کی نظر نیاز نہیں دینی، میرے سوا کسی کے سامنے جھکنا نہیں۔ موسیٰ قوم کو بتا دو میرے سوا تمہاری مشکلوں کو آسان کرنے والا کوئی نہیں، تمہاری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، ڈوبتے ہوا کو میرے سوا بچانے والا کوئی نہیں، اور باہر والوں کو غرق کر دینے والا کوئی نہیں۔ تو قرآن کریم پڑھو، خدا آپ کو توفیق دے، یہ ناول چھوڑو، یہ افسانے چھوڑو، یہ شیکسپیئر اور ارسطو اور نالین اور یہ موزے تونگ
اور یہ فلان اور ڈھماک ان کو چھوڑو، کالی کملی والے کے دروازے پہ آ، اللہ۔ خدا کی قسم تیری ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ قرآن کو اپنا ترجمہ پڑھا کرو قرآن کریم کا، تمہیں پتا چلے کہ ارحم الراحمین ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، ہم سے مطالبہ کیا کرنا چاہتا ہے، خالق بندے سے کیا چاہتا ہے اور بندے کو خالق سے کیا رویہ رکھنا چاہیے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ راستہ پوچھا وہ بھی اللہ سے، روٹی مانگی وہ بھی اللہ سے، اللہ سے روٹی مانگی، اللہ نے بیوی دی، اور اللہ نے ہمیں سب کچھ بغیر مانگے دے رکھا ہے، بغیر مانگے۔ تم نے کب سجدے کیے تھے روٹی کے لیے؟ تم نے کب گھٹنے رگڑے تھے بیوی کے لیے؟ اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، اولاد دی، بیوی دی، مال دیا، گھر بار دیا، عزت دی، آبرو دی، اور سب سے بڑی دولت ایمان دیا۔ ایمان دیا ہے، اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ اب کوشش یہ کر کہ مرتے وقت یہ ایمان تیرا ساتھ نہ چھوڑ جائے، یہ ایمان تیری قبر میں تیرے ساتھ جائے، حشر کا ساتھی بنے، قبر کا ساتھی بنے، حشر و نشر کا ساتھی بنے، پل صراط کا ساتھی بنے، جہنم میں جانے سے تجھے بچائے۔ ایسا نہ ہو کہ تیرا آخری وقت ہو اور ایمان تجھے چھوڑ کر دور چلا جائے، جا تو لعنت کے قابل ہے، میں تیرے ساتھ نہیں جاتا، بڑا گھاٹے کا سودا بن جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ بیان؟ اگر بیان پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک سے شیئر ضرور کریں۔